السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے وقت کی بات ہے، گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ گاؤں کا کوئی غریب یا محتاج اس کے در سے خالی نہ لوٹے۔ آہستہ آہستہ اس کی سخاوت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اب نہ صرف اس کے گاؤں کے بلکہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اس کے گھر کے باہر قطاریں لگاتے، بس اس کا انتظار کرتے کہ وہ آئے اور سب کی مدد کرے۔ لیکن بیوی کو یہ سب پسند نہ تھا۔ ایک دن وہ بولی، عبداللہ، تم یوں ہی دھن لٹاتے رہے تو ایک دن ہم بھی انہی کی طرح بھوکے ہو جائیں گے۔ کم سے کم اپنے گاؤں کے لوگوں تک ہی مدد محدود رکھو۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، بیوی، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب نہ پوچھے کہ میں نے دوسروں کی مدد کیوں نہیں کی جب اس نے مجھے دیا تھا۔ بیوی نے سخت لہجے میں کہا، اس رفتار سے تو جلد ہی ہم بھی محتاج ہو جائیں گے۔ عبداللہ خاموش ہو گیا، مگر دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے اور تیرا دیا کبھی بند نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، عبداللہ پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس کی جیب خالی ہو گئی، دکان بند کرنی پڑی اور گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ایک دن اس نے سوچا، شاید بیوی صحیح کہہ رہی تھی، اگر میں اتنا نہ خرچہ کرتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن فوراً خود کو ٹوکا، نیکی پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج میرے پاس ایک روپیہ بھی ہوتا تو میں وہ بھی کسی غریب کو دے دیتا۔ غربت آ گئی، مگر عبداللہ نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بیوی دن رات طعنے دے دیتی، دیکھ لیا، ہم بھی انہی فقیروں جیسے ہو گئے جن پر تم ترس کھاتے تھے۔ عبداللہ مسکرا کر کہتا، بیوی، ہمارے پاس صحت تو ہے، یہ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بیوی تنزیہ ہنس پڑی، مجھے پیسوں سے غرض ہے، جا کے کچھ کما کر لاؤ، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ عبداللہ نے برا نہ مانا، جانتا تھا کہ وہ شو آرام کی عادی ہے۔ خود اسے بچپن میں کوفہ دیکھنا پڑتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ دوسروں کا درد سمجھتا تھا۔ ایک دن بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک جنگل میں آگ لگ گئی۔ اس نے دور سے ایک چھوٹی سی سانپ کو آگ میں پھنس دیکھا، دل میں رحم آیا، جان پر کھیل کر آگ میں کودا اور اسے نکال آیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سانپ نے انسان کی طرح بات کی، میں کوئی عام سانپ نہیں، جنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے، اس کا بدلہ ضرور دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ عبداللہ کو اپنے باپ کے محل لے گئی۔ بادشاہ جنات نے کہا، ہم تمہیں مال نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہمارے پاس نہیں، مگر تمہیں ایک نایاب علم دیتے ہیں، آج سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ راز کسی کو نہ بتانا، ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ جب عبداللہ نے رضامندی ظاہر کی تو بادشاہ جنات اس کے قریب آیا، اس کے دونوں کانوں میں ہلکی سی پھونک ماری اور بولا، اب تم جانوروں کی زبان سمجھ سکتے ہو، تمہیں ایسی باتیں سننے کو ملے گی جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔
مگر یاد رکھنا، کبھی ظاہر نہ کرنا کہ تم ان کی باتیں سمجھتے ہو، ورنہ یہ تم سے ڈر جائیں گے اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ راز دل میں رکھنا۔ یہ کہہ کر اچانک سب منظر غائب ہو گیا۔ عبداللہ نے پلک جھپکی تو وہ پھر سے اپنی بکریوں کے پاس کھڑا تھا۔ نہ محل تھا، نہ جنات، نہ بادشاہ۔ وہ سوچنے لگا، شاید یہ سب خواب تھا، لیکن بڑا مزیدار خواب تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے وہ ایک بڑی سی جھیل کے پاس گزرا۔ وہاں اس نے دو خوبصورت مچھلیاں اچھلتے اور کھیلتے دیکھا۔ ایک نے دوسری سے کہا، اگر جھیل کے بیچ تلے وہ پرانا صندوق نہ ہوتا تو ہم اس بڑی مچھلی سے کبھی نہ بچ پاتے جو ہمیں کھانے کے لیے پیچھے پڑی تھی۔ دوسری نے جواب دیا، ہاں، یہ صندوق تو صدیوں پرانا لگتا ہے، پتہ نہیں کب سے یہاں پڑا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ جنات کی شہزادی والی بات سچ تھی۔ اس کے دل میں تجسس جاگا، آخر اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ فوراً جھیل میں غوطہ لگا کر نیچے پہنچا۔ وہاں واقعی میں ایک بھاری سا پرانا صندوق تھا جس پر آلوت لگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے کھینچ کر کنارے تک لایا، پھر سوچا اب اس کنب کو چابی کی ضرورت نہیں۔ ایک بڑا پتھر اٹھا کر زور سے مارا، کنب ٹوٹ گیا۔ جب ڈھکن کھولا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اندر لال جواہرات اور ہیرے چمک رہے تھے۔ عبداللہ نے اتنا ہی نکالا جتنا ضرورت تھا اور باقی صندوق کو قریب ہی کھود کر زمین میں دفنا دیا۔ گھر پہنچ کر بیوی سے کہا، بیوی، آج مجھے ایک خزانہ ملا ہے، اس میں سے اتنا لایا ہوں جو ہمارے لیے کافی ہے۔ بیوی فوراً بولی، یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ عبداللہ کو بادشاہ جنات کی ہدایت یاد آ گئی، اس لیے خاموش ہو گیا۔ بیوی نے اچکاتے ہوئے کہا، چھوڑو یہ بات، بس امید ہے کہ اس بار عقل سے کام لوگے اور مال سنبھال کر رکھو گے۔ عبداللہ نے نرمی سے جواب دیا، میں نے ہمیشہ غریبوں کا حق دیا اور اللہ نے مجھے اس کا کئی گنا لوٹا دیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ آسمان پر ایک عادل رب ہے؟ بیوی نے کہا، یقیناً ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف تمہاری قسمت تھی۔ اس بار میں گھر کے باہر کسی فقیر کو کھڑا نہیں دیکھنا چاہتی۔ قسمت بار بار نہیں آتی اور میں تمہارے خرچ کا حساب رکھوں گی۔ عبداللہ کو بیوی کی ناشکری پر دکھ ہوا۔ دل ہی دل میں کہا، اللہ میرے صبر اور ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب غریبوں کو اپنے گھر بلانے کی بجائے ان کے لیے ایک پناہ بنایا جائے جہاں وہ کھانا کھا سکے اور ضرورت کا سامان لے سکے۔ اگلی صبح بیوی کو کچھ بتائے بغیر وہ پھر جھیل پر گیا، سارا خزانہ نکالا، گاؤں میں ایک بڑی سی زمین خریدی، اس پر غریبوں کے لیے پکا سرایہ اور باورچی خانہ بنایا۔ اس نے نیک اور تندری لوگوں کو وہاں کا ذمہ دار مقرر کیا۔ اب نہ صرف غریب آ کر اپنا پیٹ بھرتے بلکہ بہت سے لوگ وہاں کام بھی کرنے لگے۔ سرائے کے آس پاس کھیت آباد ہوئے، مزدور روزگار پانے لگے اور کئی خاندان خوشحال ہو گئے۔ ایک دن عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ مائکے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک چھکڑا گاڑی میں بیٹھے تھے جسے دو کھچر کھینچ رہے تھے۔
راستے میں عبداللہ نے سنا کہ ایک کھچر دوسرے سے کہہ رہا تھا، ذرا آہستہ چل، اتنی تیزی سے نہ کر۔ دوسرے کھچر نے پوچھا، کیوں بھائی؟ جلدی چلیں گے تو جلدی گھر پہنچیں گے، آرام بھی ملے گا، اور مالک نے جو تازہ کیلا جو خریدا ہے وہ بھی کھا لیں گے۔ پہلا کھچر بولا، بھائی، بھوک نے تمہاری عقل مار دی ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ گاڑی میں بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے؟ اگر ہم تیز چلے تو جھٹکے سے گاڑی ہلے گی اور شاید بچہ ضائع ہو جائے۔ ہمارا مالک اس لائق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں، اس نے کبھی ہمارا حق نہیں مارا۔ عبداللہ یہ بات سن کر خوش ہو گیا، کیونکہ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے قریب جھکا اور دھیرے سے کہا، مبارک ہو بیوی، تمہارے پیٹ میں ہمارا بچہ ہے۔ بیوی حیران رہ گئی، تمہیں کیسے پتا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، اور مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی علم ہوا ہے۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس محسوس ہو گیا تھا۔ بیوی نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی مجھ سے کوئی راز چھپا رہا ہے۔ 1 مہینہ پہلے خزانہ ملا تھا مگر نہیں بتایا کہاں سے، اور کئی بار ایسی باتیں کہتا ہے جو شروع میں ناقابل یقین لگتی ہے مگر بعد میں سچ نکلتی ہے۔ اب سے میں اسے غور سے دیکھوں گی۔ کچھ دن بعد ایک آدمی عبداللہ کے پاس آیا اور کہا، میرے پاس لیمبو اور ملٹی کی بڑی کھیپ ہے، لیکن ابھی خبر ملی ہے کہ بیٹی بیمار ہے، جلدی واپس جانا ہے۔ تم یہ سارا مال آدھی قیمت پر لے لو۔ عبداللہ نے خزانے سے بچا ہوا سارا پیسہ نکال کر دے دیا۔ یہ سب بیوی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ آدمی کے جانے کے بعد بیوی غصے سے بولی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنے لیمبو اور مالٹے کون خریدے گا؟ سڑ گئے تو پھر ہم وہی کے وہی پرانے حال میں آ جائیں گے۔ عبداللہ نے اطمینان سے کہا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں وہ اکیلا بیٹھا سوچنے لگا، شاید بیوی کی بات درست ہو، مگر میں نے اس آدمی کی مجبوری دیکھ کر ہی سودا کیا۔ اسی دوران 2 چڑیاں کھڑکی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایک نے دوسری سے کہا، کل ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، موسم بہت سرد ہونے والا ہے۔ دل میں کہا، ابھی یہ لیمبو اور مالٹے نہیں بیچوں گا، بس موسم دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ بیوی ہنستی اور طعنے دیتی، چلو پاگل، بیچ دو یہ مال، شاید تھوڑا نقصان پورا ہو جائے۔ عبداللہ مسکرا کر کہتا، بیوی بہتر ہے تم ٹھنڈ کی تیاری کرو۔ کچھ دن بعد واقعی سردی معمول سے اپلے اور سخت آ گئی۔ نزلہ، کھانسی اور بخار پھیل گئی۔ حکیموں اور ڈاکٹروں نے لوگوں کو لیمبو اور مالٹے کھانے کا مشورہ دیا۔ ان کا دام آسمان کو چھونے لگا اور بازار سے غائب ہو گئے۔ تاجروں کے خبر ملی کہ عبداللہ کے پاس ایک بڑی کھیپ موجود ہے، تو سب سونے اور چاندی کے صندوق لے کر اس کے دروازے پر آ گئے۔ عبداللہ نے بیوی کو کہا، سبحان اللہ، کل تک یہاں غریبوں کی قطار تھی، آج امیروں کا ہجوم ہے۔ اس نے باری باری سب کو مال بیچا۔ شام تک
گھر سونے اور چاندی سے بھر گیا۔ بیوی خوش تو تھی مگر پھر بھی اس کے دل میں وسوسہ تھا۔ کچھ دن بعد اسے پتہ چلا کہ عبداللہ نے یتیموں اور غریبوں کے لیے سرائے بنوائی ہے۔ وہ ڈر گئی کہ کلیموں اور ملٹوں کا منافع بھی پکارا پر نہ لگا دے۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی اور تیز لہجے میں بولی، کیا تمہیں ان غریبوں کے چکر میں پڑ کر پچھلی بار کا انجام یاد نہیں؟ عبداللہ نے سکون سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے ہمارے پاس اتنا سونا اور چاندی ہوتے ہوئے بھی ہم غریبوں کے منہ کا نوالا چھین لیں؟ بیوی نے کہا، اللہ انہیں بھی رزق دے اور عطا کرے جیسے اس نے تمہیں رزق اور عطا کیا۔ پھر اس نے تیزی سے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے، اور اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں سب لوگوں میں مشہور کر دوں گی کہ تم جادوگر ہو اور یہ تمہاری دولت کا راز ہے۔ یہ سن کر عبداللہ ناک گھبرا گیا۔ اس نے دل میں کہا، میں اسے اپنا راز بتا دوں گا کیونکہ مر جانا 1000 گنا بہتر ہے اس الزام سے جو میری زندگی بھر میرے ساتھ چپک جائے۔ لوگ تو جو سنیں یقین کر لیتے ہیں۔ پھر خود ہی سوچنے لگا، اگر میں نے اپنی بیوی کو راز بتا دیا تو میں مر جاؤں گا جیسا کہ جنات کے بادشاہ نے کہا تھا، اور پھر غریبوں اور کمزوروں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کافی سوچ وچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا، بیوی کو اپنا راز بتانے کے بدلے وہ اپنا گھر، جائیداد اور سونا چاندی سب اس کے نام کر دے گا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ قاضی کے پاس گیا اور سب کچھ اس کے نام کر دیا، البتہ وہ زمین جس پر اس نے غریبوں کا محض پناہگاہ بنایا تھا وہ وقف رہنے دی تاکہ خیر کا کام جاری رہے۔ پھر اس نے بیوی سے کہا، برائے مہربانی آج کے بعد میرے قریب نہ آنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم پر طلاق کا حق استعمال کر لوں گا۔ اب ہم دونوں اپنی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ ہم دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں۔ عبداللہ غریبوں اور یتیموں کے محل میں رہنے لگا اور کہنے لگا، مرنے کے بعد میرے لیے صرف نیک اعمال اور غریبوں کی دعا ہی فائدہ مند ہوگی۔ دوسری طرف بیوی نے ارادہ کیا کہ گھر کو گرا کر بادشاہوں جیسا محل بنائے گی اور بڑے تاجروں کے ساتھ کاروباری سودے کرے گی تاکہ مزید امیر ہو جائے۔ اس نے سوچا، میں نے کبھی شوہر کی یہ زندگی پسند نہیں کی جس میں وہ مجھے محروم رکھ کر دوسروں کو دیتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے محل تعمیر کر لیا، سونا چاندی جمع کر لی اور موسیقی و گانے کے ادوات سے بھر دیا، لیکن اس کے محل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی زمین لرز اٹھی اور محل سمیت سب کچھ زمین میں دھس گیا۔ اس کے پاس کچھ نہ بچا اور اللہ نے اسے انہی غریبوں میں شامل کر دیا جن پر وہ شوہر کو ترس کھانے کو روکتی تھی۔ اس دوران وہ اپنے بچے کی پیدائش کے قریب تھی۔ وہ ٹوٹے محل کے سامنے بیٹھی روتی اور نوحہ کرتی، یہ سوچے بغیر کہ کہاں جائے کیونکہ سب کچھ
لوٹ چکا تھا۔ لوگ گزرتے تو کوئی پرواہ نہ کرتا، مگر غریب آ کر اس کے لیے کھانا اور پیسے رکھ جاتے۔ وہ حیران ہو کر سوچتی، غریب کیسے دیتا ہے اور امیر کیسے روکتا ہے، مگر یہ کسی سے کچھ نہ لیتی۔ 3 دن تک یہ حال رہا، پھر بھوک نے نڈھال کر دیا اور اس نے راہگیروں سے ایک سوکھی روٹی کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ ایک دن عبداللہ وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ اس کا گھر زمین میں دھس چکا ہے اور بیوی ایک بدحال اور بدبودار بھکارن بن چکی ہے۔ وہ اسے اٹھا کر ایک چھوٹے سے مکان میں لے آیا جو اس نے میلچ کے پاس بنوایا تھا۔ اس نے 1 مہینے تک اس کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ وہ پھر سے تندرست ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس نے ایک خوبصورت بچہ جنم دیا۔ عبداللہ نے دیکھا کہ اب وہ نہ شکایت کرتی ہے، نہ کسی چیز پر بیزاری دکھاتی ہے۔ حالانکہ زندگی نہایت سادی تھی۔ وہ دوسرے مزدوروں کے ساتھ میلچ کے پاس والی زمین پر کام کرتا۔ ایک دن بیوی اس کے پاس کھڑی ہو کر بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ کام کروں گی۔ عبداللہ نے حیرت سے کہا، مگر یہ تو غریبوں کا کام ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، تو کیا ہوا؟ اگر یہ غریبوں کا کام ہے، اللہ نے چاہا تو ان کا رزق دنیا میں کم رکھا، مگر وہ پھر بھی ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا مال ضائع کیا اور تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ عبداللہ مسکرا کر بولا، تم ہی میرا اصل مال ہو اور میرا بیٹا میری جان ہے۔ یہ چھوٹا سا گھر ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اسی کے ساتھ والی زمین پر کام کریں گے اور سب سے خوشحال لوگ بنیں گے۔ صحت کی دولت ہے اور وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہاں آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔